اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے اہل محلہ کے لیے بھی اور ان حضرات کے لیے بھی کہ جو قرب و جوار میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، کہ اللہ کے دین کے علم کے حصول کا اللہ رب العزت نے ایک موقع ہم میں سے ہر شخص کو عطا فرمایا ہے۔ پہلا ایک زمانہ تھا کہ جب دین کا علم حاصل کرنا اس اعتبار سے مشکل سمجھا جاتا تھا اور مشکل محسوس ہوتا تھا کہ اس کے لیے بھرپور وقت نکالنے کی ضرورت تھی، بندے کو اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت تھی کہ بھئی صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک اپنے آپ کو وقف کر دو۔ مدرسے کے اندر 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 16-17 گھنٹے گزارو گے تو اللہ کے دین کا علم تمہیں آئے گا۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے اس پر محنت کی اور اللہ رب العزت نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس محنت کا نتیجہ یہ نکالا کہ اب اللہ کے دین کے علم کے حصول کو ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ آپ کے اسی ادارے کے اندر درس نظامی برائے پروفیشنل کے نام سے ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے اور گزشتہ 2 سالوں سے چل رہا ہے، یہ اس کا تیسرا سال ہے، کہ جس میں وہ حضرات کے جو کاروباری لوگ ہیں، جاب کرنے والے ملازم پیشہ افراد ہیں، کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اپنے اپنے مختلف پیشوں میں کام کرنے والے افراد ہیں، وہ شام کے اوقات میں اپنی ملازمت سے، اپنی جاب سے، اپنے بزنس سے، اپنے پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد شام کے اوقات میں کچھ وقت نکال کے اللہ کے دین کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا وقت رکھا گیا ہے شام 6:30 سے لے کے 9 بجے تک۔ یہ ہفتے میں 4 دن مانگے گئے ہیں، شام 6:30 سے 9 کل 2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ 2.5 گھنٹے کا یہ وقت ہے شام کے اوقات میں سے اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے۔ آپ بتائیں کہ ہم اگر اس نعمت کی بھی قدر نہ کریں تو پھر یقیناً کل قیامت کے دن ہم سے سوال تو ہونا ہے کہ میرے بندے میں نے اتنا بڑا اپنی نعمت عطا فرمائی، تمہیں دماغ عطا کیا، تم نے اس کے ذریعے سے دنیا کا ہر مضمون پڑھ لیا، دنیا کا ہر علم تم نے پڑھ لیا، تم نے بہترین کاروبار کر لیا، بہترین دکان بنا لی، بہترین پروفیشن اختیار کر لیا، بہترین جاب کر لی، میرے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اب کتنا وقت لگایا، کتنا وقت اس کام کے لیے گزارا؟ تو شاید ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہو۔ اللہ کے دین کے علم کا حصول یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ کوئی عمر بھی نہیں ہے اللہ کی جانب سے۔ یہ آج اس پہلے بھی عرض کر چکا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں اسلام لے کے آئے، جتنا علم سیکھا 60 سال کی عمر کے بعد سیکھا، اور صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہمارے پاس کیا ایکسکیوز بچتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی اس کے لیے دلیل نہیں بچتی سوائے اس کے کہ ہماری سستی ہو، ہماری کاہلی ہو۔ لہٰذا اس کی رجسٹریشن باقی ہے، آخری چند دن رہ گئے ہیں۔